قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنین کو قتال پر ابھاریے۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ ترغیب دیجیے، اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ منت کیجیے، اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ حکم دیجیے۔ قرآن مجید کی آیت ہے، اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، کہ ان کو قتال پر ابھاریے، ان کے جذبات ابھریں، ان کو آپ تیار کیجئے۔ یہ اللہ کا حکم ہے۔ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے جہاد اور نماز کو الگ کر دیا ہے۔ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے روزہ اور حج، زکوٰۃ اور جہاد کو الگ کر دیا ہے۔ مسلمانوں، جس طرح قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کتب علیکم الصیام، آپ کی توجہ ہے، روزے تم پر کیا ہیں؟ فرض ہیں۔ اسی طرح بعینہ، یہی آیت قرآن اٹھا کر دیکھ لو، اللہ فرما رہے ہیں کتب علیکم القتال، جہاد نہیں فرمایا، قتال، کہ تم اس میں رد و بدل نہ کرو، یہود و نصارہ کی طرح اس میں تبدیلی تحریف نہ کرو۔ صاف فرمایا کتب علیکم القتال۔ آگے جو لفظ اللہ نے فرمایا وہ بہت پیارا ہے، وہ ہمارے عین مزاج کے مطابق ہے، وہ ہمارے عین طبیعتوں کے مطابق ہے۔ کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، قتال تم پر فرض ہے لیکن تمہیں اچھا نہیں لگتا۔ کیا بات ہے، کس کو اچھا لگتا ہے؟ سب تعویلیں بیان کرتے ہیں، سب توجیحات بیان کرتے ہیں۔ کون اپنا گھر چھوڑنا چاہتا ہے؟ کون اپنے نرم اور گرم بستر چھوڑنا چاہتا ہے؟ کون اپنی کوٹھیاں اور بنگلے اور کاریں چھوڑنا چاہتا ہے؟ کون اپنی خوبصورت جوانی کو چھوڑنا چاہتا ہے؟ کوئی چاہے گا کہ میں میدان جہاد میں جاؤں اور گولی میرے سینے میں آ کر لگے؟ کوئی نہیں چاہتا۔ اللہ نے ہمیں بنایا ہے نا، ہمیں پیدا کیا ہے، ہماری فطرت کو بنایا ہے۔ اللہ فرمانے کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، تمہیں یہ ناپسند ہے، تمہیں یہ اچھا نہیں لگتا۔ اللہ اکبر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہاد قیامت تک جاری رہے گا۔ الجہاد ماض الی یوم القیامہ۔ ہم کہتے ہیں نا کہ روز اول سے جہاد ہو رہا ہے، روز اول سے لڑائی ہو رہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہو رہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو انبیاء تھے، جو شریعت نازل ہوتی تھی اس وقت سے ہو رہا ہے، اور یہ جہاد قیامت تک ہوتا رہے گا۔ الجہاد ماض الی یوم القیامہ، قیامت تک جاری رہے گا۔ اور فرمایا کہ اگر کسی شخص نے جہاد کا ارادہ بھی نہیں کیا، اگر کسی شخص نے جہاد کا ارادہ بھی نہیں کیا تو وہ منافقت کی موت مرے گا، اس کے دل میں نفاق ہوگا جب وہ مرے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں ان چیزوں سے دور رکھا جا رہا ہے، ہم سے یہ چیزیں چھینی جا رہی ہیں، ہم سے یہ چیزیں ہٹائی جا رہی ہیں، ہمیں غفلت کی نیند سلایا جا رہا ہے، ہمیں تھپکی دی جا رہی ہے، سو جاؤ سو جاؤ سو جاؤ، کچھ نہیں ہوتا، سو جاؤ۔ ہمیں سلایا جا رہا ہے، سلانے کے بعد پھر ہمیں چیک کیا جا رہا ہے، سو رہے ہیں جاگ رہے ہیں۔ بچے کو سلاتے ہیں نا، تھپکی دیتے ہیں، پھر ہم اس کو دیکھتے ہیں سو رہا ہے جاگ رہا ہے۔ ہمیں تھپکیاں دی جاتی ہیں کہ سو جاؤ، پھر ہمیں چیک کیا جاتا ہے کہ سو رہے ہیں جاگ رہے ہیں۔ کبھی قرآن کی بے حرمتی کی جاتی ہے، کبھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے بنائے جاتے ہیں، کبھی مسجدوں کو شہید کیا جاتا ہے، کبھی مسلمانوں پر حملہ کیا جاتا ہے، کبھی مسلمانوں کو کاٹا جاتا ہے، اور جب یہ آواز بلند کرتے ہیں کہتے ہیں یہ دہشت گرد ہیں، یہ آتنکوادی ہیں، یہ انتہا پسند ہیں، تم کاٹ دو، ٹکڑے کر دو، اور مسلمانوں کے ہسپتالوں پر بمباری کر دو، معصوم بچوں کو، نہتے مسلمانوں کو بمباری کر کے ان کو ختم کرنے کی کوشش کرو، اور پھر تمہارا ساتھ امریکہ بھی دے، یورپ بھی دے، دوسرے ممالک بھی دیں، مسلمان آواز اٹھائے تو پھر دہشت گرد۔
کہتے ہیں ان کی کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ قتال کریں، یہ جہاد کریں، یہ دہشت گرد ہیں۔ تم 40 سال تک افغانستان پر حملے کرو، ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دو تو کچھ نہیں، کشمیر پر ظلم و ستم ہو تو کچھ نہیں، کشمیر کی بیٹیوں کی عصمتیں تار تار ہوں تو کچھ نہیں، نہتے فلسطینیوں پر بم برسائے جائیں تو کچھ نہیں، مسجد اقصی پر قبضہ کیا جائے جو مسلمانوں کی مسجد ہے تو کچھ نہیں۔ ایک مسلمان آواز اٹھائے تو پھر یہ جہاد کی بات کیوں کرتے ہیں، یہ لڑنے کی بات کیوں کرتے ہیں؟ مسلمانوں، میں تم سے یہ نہیں کہہ رہا کہ جاؤ فلسطین، جاؤ لڑو مرو، نہیں، اپنے اندر احساس پیدا کرو، اپنے اندر جذبات پیدا کرو اور اپنی باری کا انتظار کرو۔ یہ وقت آئے گا، سب پر آئے گا۔ یہ وقت صرف فلسطین کے لیے نہیں، یہ سب مسلمانوں پر آئے گا۔ ہم سوچتے ہیں فرشتے کیوں نہیں آتے؟ غزوہ بدر میں اگر فرشتے اترے تو فلسطین کے لیے، مسجد اقصی کے لیے فرشتے کیوں نہیں اترتے؟ بابا، فرشتے تب اترے تھے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 1000 کے مقابلے میں 313 لے کر گئے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب ترین نبیوں میں سے تھے، آخری نبی تھے جن کے ہاتھ کے اشارے سے چاند 2 ٹکڑے ہو گیا۔ اگر آپ تسبیح پڑھتے، دعا کرتے، کفار کے لیے بد دعا کرتے تو اسلام پھیل جاتا۔ کیا ضرورت تھی 313 لے کر میدان میں کود پڑے؟ 313 اترے تو تب مدد اتری۔ غزوہ خندق میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیٹ پر 2 پتھر باندھ کر خود خندق کھودی تو مدد اتری۔ ہم کہتے ہیں بد دعائیں کریں کفار کے لیے تو مسلمانوں کا عروج ہو جائے گا۔ ایسا نہیں ہے، ہمیں لڑنا پڑے گا، ہمیں جہاد میں اترنا پڑے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے رخصت ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت کچھ اور نہیں تھی، آپ کی وراثت میں تلواریں تھی۔ آپ ایک لشکر روانہ کر کے دنیا سے رخصت ہوئے تھے۔ مسلمانوں، جاگو، جاگتے رہو، تیاری کر کے رکھو، بیدار رہو اور اپنے مظلوم فلسطین بھائیوں کی مدد کرو۔ کراچی والے ہمیشہ سب سے آگے رہے۔ کہیں پر سیلاب آ جائے تو کراچی والے آگے ہوتے ہیں، کہیں پر زلزلہ آ جائے تو کراچی والے آگے ہوتے ہیں، کہیں طوفان آ جائے تو کراچی والے آگے ہوتے ہیں، لاک ڈاؤن ہو جائے تو کراچی والے آگے ہوتے ہیں، مساجد بنانی ہو کراچی والے آگے ہوتے ہیں، مدارس بنانے ہو کراچی والے آگے ہوتے ہیں، اور ہاسپٹل بنانے ہو کراچی والے آگے ہوتے ہیں، اسکول بنانے ہو کراچی والے آگے ہوتے ہیں، راشن ٹنوں کے ٹن تقسیم کرنے ہو دنیا بھر میں، پورے پاکستان میں، کراچی والے سب سے آگے ہوتے ہیں۔ کراچی والوں، انشاءاللہ قیامت کے دن تم سب سے آگے رہو گے۔ لوگ پوچھیں گے کون ہیں، سینہ ٹھوک کر کہنا ہم کراچی والے ہیں۔ مسلمانوں، اور کچھ نہیں کر سکتے، ان کی امداد کرو، ان کی مدد کرو۔ اگر غریب ہو تو اپنی غربت کے اعتبار سے، تنگ دست ہو تو اپنی تنگ دستی کے اعتبار سے 10 روپے دے دو۔ اللہ اخلاص دیکھتا ہے، مال کو نہیں دیکھتا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر حضرت عثمان سے مال کم لائے تھے۔ حضرت عثمان غنی کا مال زیادہ تھا غزوہ تبوک میں، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ پورے گھر کا سامان لائے تھے۔ سامان کم تھا، اخلاص زیادہ تھا۔ اس لیے بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، خوب ان کی مدد اور نصرت کریں۔ آپ جس زاویے سے کر سکتے ہیں، آپ جس اعتبار سے کر سکتے ہیں، آپ کا جس ادارے پر، جس تنظیم پر، جس جماعت پر اعتماد ہے، بھروسہ ہے، آپ ان کے ساتھ ہو جائیں اور اعمال کریں۔ میں نے گزشتہ جمعہ کہا تھا دعائیں کریں، اب میں کہتا ہوں اعمال کریں۔ قرآن مجید کی تلاوت کریں، تسبیحات کریں، راتوں کو تہجد میں اٹھ کر ان کے لیے دعائیں کریں۔ بہت ساری مساجد میں، مجھے اس مسجد کا نہیں پتا کہ فجر کی نماز میں قنوت نازلہ پڑھی جا رہی یا نہیں پڑھی جا رہی۔ جو حضرات فجر کی نماز جن کو نصیب ہوتی ہے بڑے خوش قسمت ہیں۔
بڑے ہی خوش قسمت ہیں، بڑے ہی سعادت مند ہیں، میں کہتا ہوں اللہ والے ہیں، میں کہتا ہوں نیک لوگ ہیں جن کو فجر کی نماز نصیب ہوتی ہے، جماعت کے ساتھ مسجد میں جنہیں فجر کی نماز نصیب ہوتی ہے۔ جو لوگ فجر کی نماز پڑھتے ہیں وہ قنوت نازلہ میں شامل ہوں۔ بہت سی مساجد میں قنوت نازلہ پڑھی جا رہی ہے، دعائیں کی جا رہی ہیں، تہجد میں رات میں اٹھ کر دعائیں کریں۔ آپ کا بچہ، معصوم بچہ کسی ہسپتال میں داخل ہو، زندگی اور موت کی کشمکش میں ہو، آپ رات کو اٹھ کر دعا نہیں کریں گے؟ ہزاروں بچے کٹ چکے ہیں، ہزاروں معصوم بچے جن کا کوئی قصور نہیں تھا، جنہیں یہ نہیں پتا تھا کہ یہ جنگ کس لیے ہے، ہم پر کیوں بم برسائے جا رہے ہیں، وہ معصوم بچے ان کے چیتھڑے اڑ چکے ہیں۔ کیا کبھی رات کو اٹھ کر ہم ان کے لیے دعائیں نہیں کر سکتے؟ ہم اعمال ایسے کریں کہ ان کو ایصال ثواب پہنچائیں، ان کے شہداء کو۔ شہداء تو اپنے مقام پر پہنچ چکے۔ میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا کہ ایک شہید کا لاشا رکھا ہے نیچے اور نعرہ تکبیر بلند ہو رہا ہے۔ اب میں وہ دیکھ رہا ہوں، سوچ رہا ہوں کہ نعرہ تکبیر تو فتح پر بلند کیا جاتا ہے، اس کے سامنے نعش رکھیے، نعش رکھ کے کیوں نعرہ تکبیر بلند کر رہا ہے؟ تو بعد میں عربی میں کہنے لگا کہ اس کے جسم سے ایسی خوشبو پھوٹ رہی ہے کہ وہ چاروں طرف پھیل چکی ہے۔ وہ کہہ رہا تھا ہم حق پر ہیں، ہم سچے ہیں۔ میرے بھائیوں، وہ تو اپنے مقام کو پہنچ چکے، مسئلہ ہمارا ہے۔ اس لیے ایکٹیو رہیں، بیدار رہیں اور تیاری کریں، اپنی صحت کا خیال رکھیں اور ورزش کا اہتمام کریں، بھاگ دوڑ کریں، تیراکی سیکھیں، گھڑ سواری سیکھیں، اپنے بچوں کو سکھائیں۔ اگر میں کچھ اور آگے بڑھ جاؤں گا تو کہیں گے کہ جہاد کی بات کر رہا ہے، چلو اس سے کم لفظ میں غلیل سے نشانے باز بنائیں اپنے بچوں کو، اپنے بچوں کے ہاتھوں میں غلیل دیں اور نشانے بازی سکھائیں۔ آپ نے فلسطین کے بچوں کو نہیں دیکھا کہ ایک ہاتھ میں پتھر ہے اور سامنے ٹینک ہے؟ میں کہتا ہوں پوری دنیا کے فوجیں اس پتھر پر قربان ہو جائیں کہ جس بچے کے ہاتھ میں ایک پتھر ہے اور اس پتھر کے ڈر اور خوف سے وہ اسرائیلی تھر تھر کانپ رہے ہیں۔ اس لیے اپنے بچوں کو تیار رکھیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ جب ہمارا وقت آئے اور ہم ختم ہو جائیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک پوری امت مسلمہ کی مدد فرمائے اور مظلوم مسلمانوں کی مدد اور نصرت فرمائے۔ مسجد اقصی، بیت اللہ اور مسجد نبوی اور تمام مسلمانوں کی اللہ پاک حفاظت فرمائے، ذریعے کے طور پر اللہ پاک ہمیں بھی قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔